اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. پھر اس کے بعد ہمیں اس دنیا میں تخلیق کیا، اور نہ صرف تخلیق ہی کیا بلکہ وقتاً فوقتاً ہماری رہنمائی کے لیے تنزیل وحی اور بعثت انبیاء و رسل فرمایا تاکہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا سکیں. لہٰذا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کسی درجے ادا نہیں کر سکتے. اس کے بعد امت محمدی پر علیہ صاحب الصلاۃ والسلام ایک خصوصی نور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل میں، جو کہ آخر الانبیاء جن پر بعثت انبیاء و رسول کا تمام و اکمال ہو جاتا ہے، وہ فرمایا. اور قرآن حکیم جیسی دولت سے ہمیں نوازا، جو کہ تنزیل وحی میں بھی آخری کتاب ہے، اور اس کے بعد کوئی تنزیل وحی کسی نبی پر نہیں ہونے والی، جو قبل از 1400 برس ہو چکی. لیکن اس سے بھی پہلے ایک اساسی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی رہنمائی کے لیے ان کے اندر ایک چیز ودیت کر دی ہے جسے ہم فطرت کہتے ہیں. موضوع اکثر عوام الناس میں ڈسکس نہیں ہوتا، اس لیے غالباً ثقیل معلوم ہو، لیکن میں کوشش کروں گا کہ کسی درجے آپ تک یہ فطرت کیا ہے یہ پہنچا سکوں. جیسا میں نے کہا کہ جو بعثت انبیاء اور رسل ہے وہ نیکسٹ سٹیپ ہیں، یعنی کہ جیسے ہمارے موبائل فون میں ہم جب موبائل فون خریدتے ہیں تو لا کر کچھ ایپس انسٹال کرتے ہیں، اور کچھ پہلے سے ان میں ودیت ہوتی ہیں، انسٹالڈ ہوتی ہیں، پری انسٹالڈ، آپ سب کو معلوم ہوگا. لہٰذا وہی پری انسٹالڈ ودیت ہے ہمارے اندر فطرت، اور اس فطرت کی بنیاد پر ہر شخص کوئی بھی ہو، مسلمان یا پھر غیر مسلم، وہ اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہوں میں مسلم مذہب میں پیدا، جو کہ اکثر سوال ہوتا بھی ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں تو ہمارے جو اعمال ہیں، جو افعال ہیں، وہ کہاں جائیں گے. تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان میں فطرت نامی چیز جو ہے ودیت فرما دی ہے. لہٰذا وہ جو بعثت انبیاء اور رسول ہیں وہ تو اتمامی شان کے تحت ہیں، اس کے بعد تو کوئی اگر وہ پہنچ گیا اس کے بعد تو کوئی بہانہ باقی رہ ہی نہیں جاتا. لیکن یہ فطرت جو ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر پیدا فرمائی ہے، بلکہ رکھی ہے. اس فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے خالق کی حقیقی کو پہچانیں. وہ کیسے؟ اب فطرت جو ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ اکثر عوام الناس میں ڈسکس نہیں ہوتی. اکثر ایمان کی ایک طبقہ ایمان کی بحث کرتا ہے، دوسرا توحید کی، لیکن جو فطرت ہے، جو اساس ہے، وہ اکثر ڈسکس ہوتی ہوئی دکھتی نہیں ہے، اور نہ ہی، اور اکثر لوگوں کو اگر فطرت کہیں تو کوئی نیا ہی لفظ معلوم ہوتا ہے. ہمارے اندر خیر کے داعیات بھی ہیں اور شر کے داعیات بھی، یعنی ہمارے اندر خیر بھی موجود ہے اور شر بھی. یہ داخلی معاملہ ہے. اس کے بعد خارجی معاملہ بھی یہ ہے کہ خارج میں یعنی کہ باہر بھی خیر بھی ہے، شر بھی. جو داخل میں معاملہ ہے وہ یہ ہے روح ربانی، یعنی کہ جسے اگر اصطلاحاً کہیں تو لطیفہ قلب، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر ودیت کیا ہوا ہے. لہٰذا اس کے بیسس پر کوئی بھی شخص اگر کسی کے پاس کوئی رسول نہ بھی پہنچے، کوئی کتاب نہ بھی پہنچے، وہ اس فطرت کے بیسس پر اور اپنے لطیفہ قلب کے بیسس پر اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا.
اس سے پوچھا جائے گا. یہ جیسے میں نے شروع میں سورہ شمس کی ایک آیت بلکہ 3 آیات بھی تلاوت فرمائی، جس میں پہلی آیت کا ترجمہ ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان کے اندر رکھا فجور یعنی کہ برائی بھی اور تقویٰ بھی. لہٰذا یہ انسان تک ہے وہ کس طرح سے کس ماحول میں ڈھلتا ہے اور وہ اس کو کیسے استعمال کرتا ہے. تو یہ جو فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَالتَّقْوَىٰ ہے، اب اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پریزنٹ سیناریو میں مسک ہو گیا ہے، کرپٹ ہو گیا ہے. ہمارے بچے جب 2 بلکہ اس سے بھی پہلے اب تو 2 سال سے شروع ہوں گے ریلز دیکھنے کو، اور اسکرین ایکسپوجر جب اتنا زیادہ ہوگا اور اس پر ہر طرح کی چیزیں آئیں گی، اسکرین پر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، وہاں پر فحش چیزیں بھی آئیں گی. تو وہ آہستہ 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 جب تک وہ بچہ بلوغ کو پہنچتا ہے اس کی فطرت مکمل مسخ ہو گئی ہوتی ہے. اب اس کا اگر سوچنے کی حد ہوتی ہے تو وہی ہوتی ہے کہ مجھے ویوز کیسے آ جائیں گے، مجھے کنٹینٹ کیا بنانا ہے. وہ انفس و آفاق میں تدبر ہی نہیں کر پاتا، اس طرف اس کا خیال ہی نہیں جاتا کہ یہ جو زمین ہے، یہ آسمان ہے، کیسے یہ آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہے. بارہا قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ تدبر کیوں نہیں کرتے. اور یہ جو تدبر ہے یہ فطرت کا ہی فطرت کی ایک شاخ ہے. جب ہم تدبر کریں گے تو فطرت ہمارے اندر پیدا ہوگی. یہ تو تھا کہ فطرت کیا ہے، امید ہے کہ کسی حد تک آپ سمجھے ہوں گے. اور دوسری بات میں نے جو عرض کی کہ ہمارے اندر مسخ ہو جاتی ہے، کرپٹ ہو جاتی ہے اسکرین ایکسپوجر سے. اور اب تو اسکرین کی بھی کیا بات، ماحول میں ہی اتنے داعیات شر جو ہیں، پہلی عرض کیا کہ داخل میں بھی اور خارج میں بھی داعیان خیر بھی ہیں اور داعیان شر بھی ہیں. داعی یعنی کہ جو دعوت دیتے ہیں، جو خیر کی بھی دعوت دیتے ہیں اور شر کی بھی دعوت دیتے ہیں. لہذا ہمارے کرنے کا کام کیا ہے، جو کہ اصل میں سمجھتا ہوں کہ پیغام ہے، کہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اسکرین سے دور گزارا جائے، تاکہ فطرت جو ہے انسان میں پیدا ہو. جب فطرت پیدا ہو جائے گی، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم کتابیں پڑھ کر فطرت پر یا لیکچر سن کر پیدا کر لیں، لیکن وہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے، لیکن وہ پھر آرٹیفیشیل ہے. جب ہم خود تدبر کریں گے، خود قدرت کو دیکھیں گے، تو اس سے جو فطرت پیدا ہوگی وہ فطرت ہمیں مجبور کر دے گی یہ قبول کرنے پر کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے اور اسی کی ہمیں عبادت کرنی ہے. اب جو یہاں تک پہنچ بھی جاتا ہے کہ فطرت اس نے پا بھی لی، لیکن یہاں پر ایک اور چیز آتی ہے جس کا انٹرفیرنس ہے فطرت میں، وہ ہے عقل. اب اگر خالصتاً عقل کے بیسس پر ہم اس دنیا کو دیکھنے جائیں گے تو جو آخری نتیجہ ہوگا وہ ہوگا یا تو اسکیپٹسزم، یعنی کہ ہر چیز میں شبہات دیکھنا کہ آیا میں ہوں بھی یا نہیں ہوں، یہ کائنات ہے بھی یا نہیں ہے. اور اسی کی ایک شاخ ہے ایتھیزم، کہ انسان اگر خالص عقل کے بیسس پر دیکھنے جائے گا، وہ پروف کرے گا، کوشش کرے گا ہر چیز کو پروو کرنے کی عقل کے بیسس پر یا سائنس کے بیسس پر، تو وہ اس کا جو حتمی نتیجہ ہے وہ ہے ایتھیزم ہی. لہذا یہ فطرت اور عقل، ان دونوں کے مجموعے کو کہتے ہیں حکمت. جو فطرت اگر صحیح ہوگی، سالم ہوگی، وہ کرپٹ نہیں ہوئی ہوگی، مسخ نہیں ہوئی ہوگی، اور ساتھ میں اگر عقل کو انسان جوڑ لے گا، کیونکہ اگر خالصاً عقل کے بیسس پر گیا تو پھر حتمی نتیجہ ہے ایتھیزم، الحاد. اور خالصاً فطرت کے بیسس پر گیا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان فطرت کے بیسس پر دیکھے گا کہ مجھے یہ ہوا جو ہے، یہ مجھے اگر 1 سیکنڈ یا پھر اس سے کچھ زیادہ میسر نہ ہو تو میں تو ختم ہو جاؤں گا. لہذا انسان اس ہوا کو ہی اپنا
ایک طرح کا خالق سمجھ لے گا اور اس ہوا کو ہی پوجنے لگ جائے گا. اس کے بعد اگر ایک اور اس کا جو ہے ایک اور ٹائپ اس کی یہ ہے کہ سورج کو دیکھے گا, آسمان کی طرف جب نظر دوڑائے گا تو دیکھے گا یہ سورج جو ہے یہ ہم سے اتنا نزدیک آ گیا ہے کہ نہ ہمیں جلا کر ختم ہی کر دے رہا ہے, نہ اتنا دور چلے گیا ہے کہ ہم سردی سے چھٹر کر مر جائیں. لہٰذا وہ جذبہ تشکر جائے گا سورج کے لیے, آفتاب کے لیے. اور پھر جب سائنس کے ذریعے سے دیکھے گا تو کہے گا یہ سورج جو ہے یہی تو ہے خالق, یہی تو ہے جو اپنی شعائیں سمندر میں ڈال کر اس میں سے جو کھارا پانی ہے اسے علیحدہ کر کر پھر آسمانوں پر جاتا ہے اور اس کے بعد بارش کی شکل میں ہمارے پاس آتا ہے اور ہم جو ہے اس سے ہمارے کھیت کھلیان اس سے شاداب ہوتے ہیں. تو خالصاً فطرت کا یہ جو ہے یہاں پہنچے گا اور خالصاً عقل سے ملحد ہو جائے, ملحد وہاں جو ہے اس کا جو کلائمیکس ہے وہ یہ ہے جو کہ ہمارے سامنے بہت بڑی مثال ہے حضرت ابراہیم کی علیہ السلام. آپ سب نے ان کا واقعہ سن رکھا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ چیز میری, انہوں نے سوچا کہ یہ چیز میری ہوگی, نہیں ہوگی. یہ پہلے چاند کو دیکھا, پھر دیکھا وہ بھی ڈوب گیا, تاروں کو دیکھا وہ بھی ڈوب رہے ہیں, چاند کو یہ سورج کو دیکھا وہ بھی غروب ہو رہا ہے. لہٰذا انہوں نے کہا میرا خدا میرا خالق یہ چیزیں ہو ہی نہیں سکتی جو غروب ہو رہی ہوں, جن کو خود کوئی جو ایک نظام کے تحت, یعنی کہ وہ جو ہیں سمجھ لو ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ایک طرح سے, اور جو خالق ہے جو مالک ہے وہ تو ایسا نہیں ہے, اس کی جب مرضی وہ آئے جب مرضی جائے. تو یہ جو سورج ہے یہ تو ایک مکمل ڈیوٹی کے تحت لگا ہوا ہے, صبح آتا ہے شام کو چلا جاتا ہے. ایسا یہ میرا خالق یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. اسی کی ایک شکل ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں تو کم ہی دکھتی ہے, لیکن ایک ہی کی اسی کی یعنی کہ جذبہ تشکر جذبہ تشکر یعنی کہ شکر کا جذبہ جب یہ جاگتا ہے سورج کی طرف تو پھر انسان جو ہے سورج کو سوریا بنا دیتا ہے, پھر سوریا سے دیوتا بنا دیتا ہے. تو یہ وہی شکل ہے کہ جب ہم خالصاً فطرت کے بیسس پر جائیں گے, اور فطرت اور عقل اگر ایک ساتھ جمع ہو جائے تو اس کا نتیجہ ہے حکمت, جو کہ سورہ لقمان قرآن کریم کی مکمل سورہ ہے جس میں حضرت لقمان حکیم کا تذکرہ ہے. وہ کوئی نبی نہیں تھے نہ, اور نہ ہی ان پر کوئی وحی آئی تھی, نہ وہ کسی نبی کے پیروکار تھے کہ مانا کہ کسی نبی نے ان کو یہ جو ہے باتیں بتائی ہوں. انہوں نے جب وصیت کی اپنے بیٹے کو, غالباً یہ موت کے وقت کی وصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تاکہ وہ کرے شکر اللہ تعالیٰ کا. پھر اس کے بعد وہ مکمل رکوع ہے, اس طرف میں نہیں جاؤں گا, لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ جب انسان میں عقل اور فطرت جمع ہو جائے تو اس کی شخصیت بنتی ہے حضرت لقمان جیسی. یا اگر وہاں ہم نہ بھی جائیں بلکہ اگر ہم سوچیں کہ چلیے نبی کا یہ معاملہ ہے کہ ان پر وحی آ رہی ہے, ان کا تو براہ راست تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, لیکن جو یہ شخصیات ہیں جیسے کہ حضرت لقمان ہیں, یا پھر اگر جو کہ گوتم بدھ کی پرستش کرتے ہیں کچھ لوگ, تو وہ بھی اسی جذبے کے تحت انہوں نے دیکھا کہ معاشرے میں جو ہے وہ بیلنس نہیں ہے, اقدار نہیں ہے, کوئی ختم ہو رہا ہے, کوئی پست ہو رہا ہے, کوئی جو ہے وہ بادشاہ بنا بیٹھا ہے. تو اسی تحت وہ اپنے شباب کے دور میں چھوڑ کر دنیا داری چھوڑ کر, لہٰذا وہ ویسا تو کرنا نہیں چاہیے, لیکن وہ چھوڑ کر اپنے خالق کی طرف کی وہ خالق کی کھوج میں نکل گئے. تو یہ کچھ مثالیں تھیں کہ جب عقل صحیح ہو اور فطرت بھی صحیح ہو تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. اب جو معاملہ ہے اگر فطرت اور عقل صحیح ہوگی تو انسان کے پاس جب کوئی نبی آئے گا, کوئی پیغام آئے گا, کوئی وحی آئے گی تو وہ یکدم اسے قبول کرے گا. جس کی سب سے بڑی مثال حضرت ابوبکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جس شخص کے سامنے بھی دعوت پیش کی دین کی تو انہوں نے
ذرا سی کجی ضرور دکھائی کہ یہ کیا ہے، لیکن حضرت ابوبکر تھے جنہوں نے لبکا، گویا کہ وہ اسی کے انتظار میں تھے، گویا کہ وہ یعنی کہ وہ فطرت اور عقل کے صحیح معیار پر بیٹھتے تھے. تو یہ جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس کی بہت بڑی مثال ہے کہ جب فطرت صحیح ہو تو انسان صحیح، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ شخص میری قوم کا ہے نہیں، یہ شخص میرے معاشرے کا ہے یا نہیں، تو وہ یکدم لپکے گا اور اس پیغام کو جو ہے وہ قبول کرے گا، جیسا کہ حضرت ابوبکر نے کیا. اب اسی کی جو ہے دوسری منزل وہ ہے کہ جب انسان یہ قبول کر لے گا تو جب اسے معلوم ہو جائے گا کہ میرا خالق ایک ہے، مجھے کسی اور کی پرستش نہیں کرنی، تو اس کی مثال ہمارے سامنے ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عرب کے صحراؤں میں اور تپتی ہوئی گرمی میں انہیں لٹایا گیا، لیکن جب انہوں نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ اللہ ایک ہے، خالق ایک ہے، تو پھر انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اور بس کہتے رہے. انہیں یہ تک کہہ دیا گیا کہ آپ بس کہہ دیجئے کہ اللہ کے بغیر بھی کوئی شخص جو ہے وہ سنتا ہے، بس اتنی بات کہہ دیجیے. اور ہم آپ کو اس حد تک وہ پہنچ گئے تھے نیگوشیشن میں، لیکن انہوں نے کہا نا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. لہٰذا یہی جو ہے کہ اللہ ایک ہے، یہیں سے جو ہے کانسیپٹ آتا ہے، وہ ہے توحید کا، جو ہم نے دیکھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں. اب اس توحید پر مزید گفتگو کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا بردر مقبول سے کہ وہ آئیں اور یہیں سے اس موضوع کو